बुलेटिन में आपको बताएंगे, दुश्मन को दो टोक पैगाम, शरपसंदों से कैसे निपटा जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या चाहता है, दिफाई वतन पर शहदा को सलाम, पंशेर अब किसका, और भारतीय दावा क्यों मुस्तरद। खित्ते की तरक्की का राज मसला कश्मीर के हल में है। भारत याद रखे, जज्बा आज़ादी को जबर से दबाया नहीं जा सकता। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा शहदा की तकरीब से सदर आरिफ अलवी का खिताब भारत पर वाज़ेह कर दिया कि कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। इस खित्ते की तरक्की का राज कश्मीर के मुनसिफाना हल में है। उनका कहना था कि दुनिया को बताते रहे हैं कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। भारत ने हर मौके पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बदकिस्मती से हमारे हमसाये ने हमारी आज़ादी को दिल से तस्लीम नहीं किया है। इस खित्ते की तरक्की और नमो का राज मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे और 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए वो तमाम इक़दामात जो दर हकीकत मसले कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं और खिलाफ वर्जी करती हैं, इनको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। हमें आज भी अपने मशरक़ी हमसाये के साथ पुरअमन, बकाए बाहमी और इज्जत व वक़ार के साथ रहने में मसाइल का सामना है। बदकिस्मती से हमारा हमसाया 1947 से आज तक हमारी आज़ादी के हुसूल की तारीख को दिल से कबूल नहीं कर सका। ये हिंदुस्तान को याद रखना होगा कि जज्बा आज़ादी को ताकत के बलबूते पर और काले कवानीन के जबर तले ज्यादा अरसा तक दबाया नहीं जा सकता। हम कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और उनकी हिमायत में अपनी हर मुमकिन सफारती और इखलाकी जद्दोजहद जारी रखेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मसला कश्मीर की हैसियत कलीदी है। सैयद अली गिलानी की तवील जदोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। हर सतह पर अपने कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफाए शहदा की तकरीब से खिताब में कहा कि दुश्मन आजमाना चाहता है तो हर लम्हा हर महाज पर तैयार पाएगा। मौजूदा दौर में जंग की नोयत बदल गई है। हर हाल में मुल्क का दिफा करना जानते हैं। दुश्मन के मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं जो तमाम बैनुल अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। हम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत, शहीदों की कुर्बानियों और ख़ास तौर पर सैयद अली गिलानी की तवील और अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पर अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। हर आजमाइश में अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया है कि हम हर हालत में अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और इसके लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। मौजूदा दौर में जंग की नौयत बदल गई है। बैरूनी दुश्मनों के तमाम हरबों और चालों से तो हम आगाह हैं, मगर हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासर के साथ सख्ती से निपटना होगा। अफवाज पाकिस्तान किसी भी किस्म की अंदरूनी व बैरूनी खतरात, रवायती व गैर रवायती जंग और ज़ाहिरी और पोशीदा दुश्मनों से लड़ने के लिए तमाम सलाहियतों से लैस है। अगर कोई दुश्मन हमें आजमाना चाहता है तो वो हर लम्हा और हर महाज पर हमें तैयार पाएगा। कुछ लोग मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेलते हैं। हमें अंदरूनी खलफिशार फैलाने वाले अनासर के साथ सख्ती से निपटना होगा। किसी को लिसानियत की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं। यौम दिफाए शुहदा की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। जमहूरियत में ही पाकिस्तान की मजबूती और बका है। मशरकी सरहद पर हमारी हिकमत अमली को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हमें तनकीद बराए तनकीद और ज़ाती अनात को पसे पुश्त डालना होगा। इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि दुनिया इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ेगी। GHQ रावलपिंडी में
یوم دفاع الشہداء کی تقریب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا خطاب. کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے دنیا سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، جبکہ افغان عوام نے جنگ کے دوران بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے. غیر ملکی انخلا کے بعد افغانستان میں قیام امن کا ایک موقع ملا ہے. افغانستان میں خواتین سمیت انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے. 1979 سے افغانستان کے عوام نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے. ہم جنگ کی تباہ کاریوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے افغانوں کی مشکلات اور دکھ درد سے نہ صرف آگاہ ہیں، پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان میں ایک مستحکم اور تمام فریقین کے نمائندہ حکومت قائم ہو، انسانی حقوق بشمول خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے. ہم خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد جہاں صورتحال امن اور استحکام کا ایک موقع فراہم کرتی ہے، وہیں یہ مزید خطرات اور مشکلات کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. ہم افغانستان کے برادر عوام کی سلامتی اور ترقی کے لیے خواہش مند ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ سمیت خطے اور دنیا کی بڑی طاقتیں افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گی. لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی. جی ایچ کیو میں یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب ہوئی. صدر مملکت عارف الوی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی کابینہ کے ارکان نے تقریب میں شرکت کی. شفقت امان علی خان، سجاد علی اور عابدہ پروین نے ملی نغمے سے شرکائی کے حوالے سے ڈاکیومنٹریز بھی دکھائی گئیں. دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے جھکا دیں گے، کمزور جو ہم کو سمجھے اسے امن کی راہ دکھا دیں گے. جی ایچ کیو میں یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب. صدر مملکت عارف الوی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، شہداء کے لواحقین، غازی اور جوانوں اور وفاقی کابینہ کے ارکان نے تقریب میں شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا. یوم دفاع کی تقریب کو وطن کی مٹی گواہ رہنا کا نام دیا گیا. تقریب میں عابدہ پروین، شفقت امانت علی، سجاد علی نے ملی نغموں سے شرکا کے لہو گرمائے. زمین وطن مادری مہربان تیرے ہم قدم. یوم دفاع شہداء کے موقع پر 1965 کی پاک بھارت جنگ اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے حوالے سے ڈاکیومنٹریز بھی دکھائی گئیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی. تقریب کے اختتام پر آرمی چیف کے جوانوں کی شاندار پریڈ اور ملی نغمے وطن کی مٹی گواہ رہنا نے شرکا کا جوش دوگنا کر دیا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم دفاع و شہداء کی مناسبت سے مرکزی تقریب منعقد کی گئی. دشمن کے عزائم خاک میں ملانے والے غازیوں نے وطن سے محبت اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. کہا کہ خون کے آخری قطرے تک دفاع وطن کریں گے. اپریل 2018 صبح 5 بجے ہم نے تعین کردہ جگہ جہاں فینسنگ کرنا تھی پوزیشن سنبھال لی. اس دوران ہم مؤثر فائر کرتے رہے اور دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا، مگر شدید فائرنگ کے دوران ایک گولی میری آنکھ پر لگی، مگر ہم زخمی تھے اس لیے پھر بھی لڑتے رہے اور دشمن کو شدید نقصان پہنچایا. پلوامہ حادثے کے بعد انڈین نیوی نے اپنی سب میرینز کو پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے تعینات کیا. میں نے اپنے عملے کے ساتھ مل کر ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ایریا آف سرولنس سے باہر ایک پرخطر علاقے کی جانب رخ کیا اور دشمن کی آبدوز کے اوپر جا پہنچا. ہم نے اس کے ایکوسٹک پیرامیٹرز کو ریکارڈ کیا اور آئی این ایس کلوری کو 1 گھنٹہ 40 منٹ تک لاک کر کے رکھا اور اس میسج کے ساتھ اس کو پاکستان کے پانیوں سے دھکیل دیا کہ ڈونٹ میس ود اس، پاکستان نیوی از اویک. 27 جون کی شام کو میرے بٹالین کمانڈر نے مجھے ٹیلی فون پر مطلع کیا
کہ انٹر بٹالین گیپ میں ایک جگہ پر دشمن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر صورت میں ہر قیمت پر وہ علاقہ دشمن سے خالی کراؤں. دشمن دن کی روشنی میں ہم سے حملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے ہم بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے ان کے کافی قریب پہنچ گئے. میرے کچھ جوان چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بچے کچھ دشمن کو بھی مار بگایا. اور یوں 28 جون دن کو 1 بجے ہم نے کامیابی سے اپنا علاقہ دشمن سے خالی کرا کے وہاں سبز ہلالی پرچم. وطن کے شہیدوں اور غازیوں کو سرحدوں کے پار سے بھی سلام. پاکستان سفارت خانے کونسلیٹ جدہ میں مادر وطن کے تحفظ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقاریب. مختلف ممالک کے فوجی افسران سمیت اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر جنرل راحیل شریف، سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر شریک ہوئے. دفاع وطن کی خاطر افواج پاکستان کی قربانیوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا. یوم دفاع پاکستان عزم و ہمت کا نشان. پاکستان اور دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں کا وطن کے محافظوں کو سلام. ریاض اور جدہ میں یوم دفاع پاکستان کی تقاریب کا انعقاد کیا گیا. پاکستان سفارت خانے کی تقریب میں مختلف ممالک کے فوجی افسران سمیت اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر جنرل راحیل شریف، سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر شریک ہوئے. پاکستان کے سفیر بلال اکبر کا کہنا تھا کہ 6 ستمبر کو پاکستانی افواج نے اپنے سے کئی گنا طاقت میں بڑے دشمن کو شکست دی. وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی پاکستانی قوم آج بھی ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتی ہے. جدہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسلر جنرل جدہ خالد مجید کا کہنا تھا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار ہے. ہمیں ایک قوم بن کر آپس میں اتحاد و اتفاق کو مضبوط کرنا ہے. تقریب میں پاکستانی افواج کے عظیم کارناموں کی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. افغانستان کا آخری مارکہ بھی طالبان نے سر کر لیا. پنجشیر میں فتح کا اعلان کر دیا. مزاحمتی فورس کے اہم کمانڈر صالح محمد ریگستانی سمیت 5 بڑے کمانڈر ہلاک ہو گئے. 300 سے زائد جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے. امراللہ صالح تاجکستان فرار ہو گئے. مزاحمتی فورس کا بڑی مقدار میں چھوڑا ہوا اسلحہ طالبان کے ہاتھ لگ گیا. احمد مسعود نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ لوگ طالبان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. اور ایک بار پھر انڈین میڈیا کی جگ ہسائی. برطانوی جریدے نے افغانستان میں پاکستان کی مداخلت کی بھارتی ٹی وی چینل کی خبر کو بے سر و پا قرار دے دیا اور مسترد کر دیا. برطانوی جریدے کے مطابق بھارت پاکستان کے خلاف ماضی میں ایسے بے بنیاد الزامات لگاتا رہا ہے. جریدے کا لکھنا ہے کہ بھارتی ٹی وی چینل نے F-15 کی ویلز پر پرواز کو پاکستان سے منسوب کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا اور پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا. پنجشیر سمیت افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے افغان صحافی سے منسوب خبر کو مکمل طور پر جھوٹ اور انڈیا کا نامعقول پروپیگنڈا قرار دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والی ڈرون ٹیکنالوجی نہیں ہے. پاکستان ایسی کسی کارروائی کی صلاحیت نہیں رکھتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.